لیکن میں نہیں چاہوں گا۔ آئے پولیس والوں، اگر حجاج کو یہ پتہ چل گیا جس مخبر نے میری مخبری کی ہے، وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو، وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اگر اس نے حجاج کو بتا دیا کہ ان دونوں پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے پکڑنے کے بعد، تو میں تو بچ جاؤں گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ، یہ نہ میرے اسلام کا تقاضا ہے نہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پولیس والوں نے کہا آپ جائیے، ہم بہت کچھ جھیل لیں گے اور جھوٹ کی انتہا کر دیں گے کہ ہمیں ملا ہی نہیں، مخبر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، ہم جھوٹ بول دیں گے۔ سعید ابن جبیر نے کسی قیمت پر نہیں مانا کہ نہیں، اس تک یہ خبر پہنچ ہی جائے گی اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ گے، میری جگہ پر تم مارے جاؤ، یہ مجھے پسند نہیں۔ بہرحال وہ پولیس والے مجبور ہو گئے اور ان لوگوں نے سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، لیجئے میں نے ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کروایا، آخری تمنا پوچھی، انہوں نے کہہ دیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد وہ اپنے آپ میدان مقتل چلے گئے جہاں ان کو قتل ہونا تھا۔ چرمی خون جس میں چمڑے پہ ڈالا جاتا ہے، اس چمڑے کو بچھا دیا گیا۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور سعید ابن جبیر کی گردن کو نیچے لٹکا دیا گیا ہے، گھٹنوں کے بل لٹا دیا گیا ہے، تھوڑی سی گردن جھکا دی جاتی ہے اور حجاج ابن یوسف کا جلاد آتا ہے اور حجاج ابن یوسف کے سامنے سعید ابن جبیر کی گردن اڑا دی جاتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے 2 مسلمان پولیس والوں کو اپنی خاطر مرنے نہیں دیا۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہماری سوسائٹی میں آنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی پیار، یہی محبت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے سباب المسلمی فسق و قتالہ کفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے یہ فسق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اگر گالی دے تو یہ فسق ہے، فسق ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو یہ کفر ہے۔ ہم گالی دے رہے ہیں اور گالیاں تو ہمارا پیشہ بن چکا ہے، ایک انگریزی کہاوت، ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اس حد تک برباد ہو گئے۔ کتا دوڑ رہا تھا، ہڈی کی تلاش میں تھا، گوشت اس کو مل جائے لیکن نہیں ملا، اس کو راستے میں پڑی ہوئی ایک تیز دھار چھری ملتی ہے جو کھڑی ہے، اس طرح گری ہے، یعنی بکرے کو جو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، وہ حصہ اوپر ہے اور چھری نیچے ہے۔ کتے نے دیکھا یہ چھری پڑی ہوئی ہے اور اس چھری پر خون لگا ہوا ہے۔ کسی قصاب نے، کسی کسائی نے ابھی بکرا ذبح کیا ہے اور چھری پھینک دی ہے اور چھری کھڑی گری ہے، ایسی ہوتی ہے چھری، ایسے گری ہے، یعنی بکرے کو کاٹنے والا حصہ جو تیز ہوتا ہے دھار وہ اوپر ہے اور اس کا نیچے والا حصہ نیچے، اور زمین میں کسی طریقے سے وہ گڑ گئی ہے اور اس چھری پر خون لگا ہوا ہے۔ کتے نے اس خون کو دیکھا تو وہ چھری کے قریب آتا ہے اور اس نے خون کو چاٹنا چاہا جو چھری پہ لگا ہوا ہے، جیسی کتے نے خون کو چاٹا اس کی زبان کٹ گئی، تیز دھاردار چھری تھی، اس کی زبان سے خون نکلا کتے کی، وہ بھی چھری پہ گر گیا۔ کتا سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر چاٹا، پھر زبان دوسری جگہ سے کٹی، پھر خون لگ گیا۔
کتا خون کے چکر میں تکلیف کا احساس نہیں کر رہا ہے، اس نے کہا بھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر چاٹا، پھر تیسری جگہ سے زبان کٹی، پھر خون اس پہ لگ گیا، کتا خون چاٹتا رہا، زبان کٹتی رہی، یہاں تک کہ کتا خود مر گیا، قتل ہو گیا، چاٹتا رہا، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خون دیکھ رہا، چاٹ رہا ہے، اور اتنا چاٹا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یہی آج صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے، ہم دوسرے کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور اس کے برباد کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے۔ اس کام میں، اس تھانے میں اس کو پکڑو، اپنا پیسہ بھی دے رہے ہیں، اس کا پیچھا بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تم جس آدمی کا پیچھا کر رہے ہو، اپنا دشمن جس کو سمجھتے ہو، وہ بھاگ رہا، تم اس کا پیچھا کر رہے ہو، اتنا یاد رکھنا، وہ اگر بھاگ رہا ہے، جتنا وہ تھک رہا ہے اس سے زیادہ آپ بھی تھک رہے ہیں، کیونکہ وہ پیچھا آپ کر رہے ہیں۔ وہ بھاگ رہا ہے لیکن آپ اس سے بھی زیادہ تیز دوڑ کر اس کو پکڑنا چاہتے ہو، اس لیے اس سے زیادہ آپ تھک رہے ہیں۔ وہ ہانپ رہا ہے، اس سے زیادہ آپ ہانپ رہے ہیں۔ وہ برباد ہو رہا ہے، اس سے زیادہ آپ برباد ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ دوسرے کو برباد کریں اور آپ آباد ہو جائیں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ملے گا، لیکن یہ دولت تمہارے پاس رکے گی نہیں، حرام کی دولت رکے گی نہیں، کسی نہ کسی طرح یہ وصول ہوگی، چاہے آپ کو کینسر ہو، یا آپ کی بیوی کو ہو، یا آپ کی اولاد کو ہو، یا آپ کے بچوں کو ہو، یا آپ کی کسی بیٹی کو ہو، کوئی ایسی بیماری کہ جس سے آپ نے 2-4 لاکھ روپیہ کما کر رکھ بھی لیا، آپ کو 10-15-20 لاکھ روپے اس کے عوض دینا پڑے گا، آپ کا خرچ ہونا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر دوسرے کو برباد کرو گے تو تم آباد نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں بھی برباد ہونا پڑے گا، تمہیں بھی مٹنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی کے پیچھے مت پڑیے، کسی کو ہاتھ دھو کر برباد کرنے کی فکر مت کیجئے، بلکہ اس کو سمجھائیے، بجھائیے۔ اس لیے قرآن کہتا، سماج والوں، معاشرے میں رہنے والوں، آئے سوسائٹی میں رہنے والوں، اگر تمہارے گاؤں میں، تمہارے سماج میں 2 مسلمان بھائی بھی آپس میں لڑ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو ایک کر دیں، ان دونوں کو ملا دیں۔ سماج والوں، تمہارے ہاں کوئی لڑکا لے کے بھاگ جائے، 2-4 دن کے بعد پنچایت جوڑ لیتے ہو نا، یہ لڑکی بھاگی ہے، چلو تمہارا لڑکا بھگا کے لے گیا، کیا سزا ہونی چاہیے؟ یا کوئی آدمی اپنی عورت کو 3 طلاق دے دے، آپ کے ہاں میٹنگ ہو جاتی ہے، 3 طلاق دے چکا ہے، اب یہ کیوں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، اب اس کو چھوڑیے، اس کی بیوی گئی۔ آپ لوگ سب سماج میں جب اس کی میٹنگ کر لیتے ہو تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ جب سماج ایک لڑکے جو 3 طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، جب اس کا بہشکار کر دیتے ہو کہ یہ پھر بھی رکھے ہوئے اپنی بیوی کو، اس کا موت خوشی اور کوئی نہیں آئے گا، اس کی شادی میں کوئی نہیں بلائے گا، اس کے موت اور غمی میں کوئی نہیں جائے گا، جب سماج اس کو یہ سزا دے سکتا ہے تو یہ پھر سماج کی ذمہ داری ہے، یہ انہی پنچایت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس سماج کے اندر 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو وہ کیوں لڑے ہیں، ان کو ایک کرنا یہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ اگر سماج ایک ذمہ داری تو نبھا رہا ہے لیکن دوسری ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا، جو ہمارے مطلب کی چیزیں وہ تو ہم لے رہے ہیں، اور جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے اس کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اس کو ہم دھتکار رہے ہیں۔ سماج اگر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو سماج کو یہ دیکھنا پڑے گا